بچہ پیدا ہو گئے تو اس نے کہا کیا کیا جائے؟ مشورہ یہ ہوا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مروا دیا جائے۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین وقار، حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ، یہ دونوں بڑی ہی عظمتوں والی مبارک ہستیاں ہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کو جد الانبیاء، انبیاء کی جڑ، جد دادا، انبیاء کا دادا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پشت انور سے دو نبی پیدا ہوئے، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل۔ حضرت اسماعیل کی اولاد پاک سے آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جلوگر ہوئے، اور سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اولاد پاک میں کثیر انبیاء، بہت سارے انبیاء آپ کی اولاد پاک میں تشریف لائے، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کو جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ بابل میں پیدا ہوئے۔ یہ غالباً ایران کا کوئی علاقہ تھا جس میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے، اور جس دور میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے اس دور میں بابل پہ حکمرانی نمرود کی تھی۔ نمرود کو اللہ کریم نے بڑی وسیع سلطنت عطا فرمائی تھی، بلکہ آپ یوں کہیں کہ نمرود اکیلا ہی پوری دنیا کا حکمران تھا۔ پوری دنیا جتنی اللہ کی زمین ہے نا، اس ساری زمین کا واحد حکمران نمرود تھا۔ فرعون کو، نمرود کو اللہ نے بڑی وسیع والی حکمرانی عطا فرمائی، بالخصوص فرعون کو اور نمرود کو اور بخت نصر کو پوری دنیا کی حکمرانی عطا فرمائی۔ اللہ نے نمرود کو بہت نوازا، مال و دولت بھی دیا، جاہ و منصب بھی دیا، قوت، طاقت، سطوت، سلطنت سب کچھ عطا فرمایا۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ جب اللہ انعام فرمائے تو وہ نیاز مند رہتا، شکر گزار ہوتا۔ اس کے الٹ وہ بادشاہی کے نشے میں اتنا بدمست ہو گیا اور اتنا متکبر اور غرور والا ہو گیا کہ اسے اپنے سوا کوئی شے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ہمارے یہاں بھی ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ غریب آدمی ہے تو نماز بھی پڑھتا ہے، لوگوں سے ملتا بھی ہے، کسی کا حال بھی پوچھتا ہے، کسی کے کل اور جنازے پہ بھی جاتا ہے، اور اگر اللہ پیسے دے دے تو پھر ملنا جلنا بھی ختم، نمازیں بھی ختم، اللہ ماشاء اللہ
چند لوگ ایسے ہیں کہ مال و دولت آنے کے باوجود اپنے اندر تکبر نہیں آنے دیتے. نہیں تو اکثریت آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کی مسجد میں کتنے 18 گریڈ کے 20ویں گریڈ کے افسر نماز پڑھنے آتے ہیں؟ تو کیا ان پہ نماز واجب نہیں ہے؟ ان پہ فرض نہیں ہے، لازم نہیں ہے؟ ان سے قیامت والے دن نہیں پوچھا جائے گا؟ اور یہ اسی گاڑی پڑھ لیتے ہیں، مگر تیرے واسطے کہا تھا حکم ہے کہ اسی نہیں پڑھ سکتے. حکم گھر کا نہیں ہے، حکم مسجد کا ہے، باجماعت نماز ادا کرنے کا حکم ہے. تو ہمارے یہاں یہ تصور سا بن گیا ہے کہ جو امیر ہو جائے اس نے کیا کرنا ہے مسجد میں جا کر. بھائی گاڑی والا گاڑی میں اے سی لگا کے بیٹھا ہو تو کھوتا ریڑھی والے کو تو وہ انسان ہی نہیں سمجھتا، وہ کہتا پتہ نہیں یہ روڈ پہ کیوں آ گیا. بھائی سائیکل والا بیچارہ روڈ پہ چڑھ جائے تو گاڑیوں والے اپنی آنکھیں نکالتے ہیں، تیرا کیا کام ہے بھائی روڈ پہ آ جانا؟ بھائی تو نے روڈ کو اپنے نام کروا رکھا ہے. سائیکل والا بھی انسان ہی ہے نا، وہ بھی تو اللہ کا ہی بندہ ہے نا. وہ غریب ہے تو کیا ہوگا، مال و دولت کم ہے تو کیا ہوگا. ہمارے یہاں یہ تصور بڑی تیزی کے ساتھ عروج پا رہا ہے. جس کے پاس کوئی نہ کوئی منصب آ گیا، جس کے پاس کوئی نہ کوئی دور. اچھا باقی کاموں کو تو چھوڑو، ہمارے یہاں تو جو مسجد کا صدر بن جاتا ہے وہ سمجھتا میں ملک کا ہی بن گیا صدر، وہ بھی سمجھتا میں ملک کا ہی صدر بن گیا. ہمارا کیا اللہ کے بندو، یہ مسجد کی خدمت تو اللہ خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے، خوش نصیبوں کو عطا کرتا ہے اللہ مسجد کی خدمت. وہ مسجد میں جھاڑو دیا کرے، مسجد کا صدر ہے تو جھاڑو دے مسجد میں. اللہ جنت دے، وہ بندہ فوت ہو گیا ہے، میں نے اس کو دیکھا تھا، یہ نالے کے ساتھ ہی آگے مسجد تھی. وہ مسجد کا خزانچی بھی تھا، مسجد کا صدر بھی تھا، مسجد کے سارے کام بھی کرتا تھا. ہر روز سحری کے وقت مسجد کے باتھ روم آ کے دھویا کرتا تھا. یہ ہے خدمت یار. وہ مسجد میں آ کے آنکھیں دکھانا تو خدمت نہیں ہے. آتے ہی مولوی صاحب آپ نے اذان 1 منٹ لیٹ پڑھی ہے، مولوی صاحب آپ نے صف نہیں بچائی، مولوی صاحب آپ نے یہ نہیں. یہ ہے خدمت مسجد کی. مسجد میں آ کے بھی وہی تکبر، وہی غرور. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور حکومت میں مساجد میں جا کے خود دیا جلاتے تھے، روشنی کیا کرتے تھے مسجدوں میں جا کر. امیر المومنین 36 لاکھ مربع میل کا حکمران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں جا کے خود جا کے دیا روشن کیا کرتے تھے کہ یہ میری ذمہ داری ہے، میں حکمران ہوں. اور پھر بعد میں یہ ذمہ داری آپ نے اپنے بیٹے شہزادے بھی یہ کام کرتے ہیں، اب بادشاہوں کے وزیروں مشیروں کے بیٹے بھی یہ کام کرتے ہیں. بھائی آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی بھی ڈیوٹی لگائی تھی کہ بیٹے میں حکومت کے اور کاموں میں مصروف ہوتا ہوں تو لیٹ ہو جاتا ہوں، کبھی دیر سویر ہو جاتی ہے. یہ آپ کے پاس ذمہ داری تیری ہے کہ تم نے فلاں فلاں علاقے میں جا کے مسجد میں جا کے دیا روشن کرنا ہے، لالٹین جلانی ہے وہاں پہ تاکہ نمازی آ کے نماز پڑھ سکے. تو اللہ اگر مسجد کی خدمت کی توفیق آپ اور مجھے دے دے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ حکمرانی کریں، نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے آپ مسجد میں جھاڑو لگائیں. آ کے آپ مسجد میں آ کے جھاڑو لگائیں، مسجد کی صفیں سیدھی کریں. اور یہ خوش نصیب لوگوں کو ملتا ہے. مولوی کا کام نہیں بھائی، یہ خوش نصیب لوگوں کا منصب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس میں ایک خاتون مسجد نبی کی آ کے صفائی کیا کرتی تھی. وہ فوت ہو گئی رات کے وقت. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم نے اس وجہ سے کہ کیونکہ ادب کی آیتیں نازل ہو گئی تھی، حضور کا دروازہ کھٹکھٹائیں کہیں بے ادبی نہ ہو. حضور کو جا کے بتائیں گے، دروازہ کھٹکھٹائیں گے، آواز لگائیں گے، کہیں بے ادبی نہ ہو جائے. اس خوف سے صحابہ نے جنازہ پڑھا، رات کو اس خاتون کو مدفون کر دیا. 2 دن گزرے، حضور نے ارشاد فرمایا وہ مسجد میں جھاڑو دینے والی بیوی وہ نہیں آتی. کہا یا رسول اللہ وہ تو 2 دن پہلے فوت ہو گئی. تو حضور نے فرمایا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ کہا یا رسول اللہ رات کا وقت تھا، ادب کی آیتیں سورہ حجرات کی آیتیں نازل ہو چکی تھی، تو ہم نے یہ سوچ کے کہ آپ کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہیں ہم گناہگار نہ ہو جائیں
تو ہم نے آپ کو تکلیف نہیں دی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا اچھا چلو ہم اس کی قبر پہ جا کے اس کا جنازہ پڑھیں گے۔ ویسے جائز نہیں ہے دوسرا جنازہ ویسے جائز نہیں ہے، لیکن اگر کوئی سربراہ، کوئی گھر والا وہ جنازہ نہ پڑھ سکے نا تو پھر جائز ہے دوبارہ جنازہ پڑھ لینا۔ اور میرے آقا سے بڑھ کے امت کا سربراہ اور کون ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ سے بڑھ کے کون ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس بی بی کی قبر پر جس کی قبر پھر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کھڑے ہیں، جس کا جنازہ حضور پڑھ رہے ہیں۔ یہ تو اتنی بڑی خدمت ہے بھائی۔ تو بہرحال اللہ کوئی بھی آپ کو منصب دے، وہ مسجد کا ہو، وہ کسی اور کا منصب ہو، اللہ مال و دولت دے دے، اللہ سائیکل سے موٹر سائیکل دے دے، موٹر سائیکل سے اللہ گاڑی عطا کر دے، تو کبھی بھی کسی کو حقیر مت سمجھنا، کسی کو اپنے آپ سے کم تر مت سمجھنا۔ تکبر صرف یہی نہیں ہے کہ بندہ یوں بغلے اٹھا کے چلے، تکبر یہ بھی ہے کہ مسلمان کو اپنے سے حقیر سمجھنا، یہ بھی تکبر ہے۔ کسی بھی مومن کو، ایمان والے کو، یہ ہمارا تو غربت جو ہے یہ تو مالک کا معاملہ ہے، وہ کبھی غریب کر دیتا ہے، کبھی امیر کر دیتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تھے امیر اور غریب ہو گئے، بہت سارے ایسے لوگوں کو میں جانتا ہوں، بڑے امیر تھے، ایسے حالات و واقعات ان کے ساتھ پیش آئے کہ اپنا گھر بھی بک گیا، مکان بھی بک گیا اپنا۔ تو آپ کو مجھے بھی ڈرنا چاہیے اس وقت سے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کی پکڑ بھی نہ آ جائے۔ تو بہرحال اللہ مال و دولت دے، اللہ اپنا فضل کرے، نوکری ملے، تنخواہ بڑھ جائے، سجدہ شکر ادا کیا کرو، اللہ کی بارگاہ میں آ کے جھک جائے، یا اللہ تیرا فضل، تیرا شکر ہے، تم نے نعمتیں اور بڑھا دی۔ نمرود کو اللہ نے جب نعمتیں زیادہ دی نا تو وہ زیادہ متکبر ہوتا گیا، زیادہ سرکش ہو گیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا، سجدہ ریز ہوتا اللہ کی بارگاہ میں۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا اچھا میں تو بڑی طاقت کا مالک ہوں، سب کچھ تو میرے پاس ہے۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ بھائی آنا ربکم الاعلی، میں بڑا رب ہوں، سجدہ مجھے کیا کرو، مجھے سجدہ کیا کرو، مجھے خدا مانا کرو۔ اور اس نے نا پورے علاقے میں اپنے بت بنوا کے اپنی شکل کے پورے علاقے میں لگوا دیے، اور اس نے سسٹم ایسا لگایا کہ جو شہر میں داخل ہوتا، اگر وہ شہر میں داخل ہوتے ہی اس کے بت کو سجدہ نہ کرتا تو گھنٹیاں بجنے لگ جاتی، وہ سپاہی سے پکڑ لیتے کہ تو نے ہمارے خدا کو سجدہ کیوں نہیں کیا، تو نے فرعون کو نمرود کو سجدہ کیوں نہیں کیا، بھئی بتا جلدی کر، تو تجھے سجدہ کرنا چاہیے تھا، وہ پکڑ کے لے آتے، اسے سزا ملتی ہے۔ اچھا یہ تصور اس کے ذہن میں کیسے پیدا ہوا خدا بننے کا؟ نمرود کے ذہن میں یہ تصور کیسے پیدا؟ مال و دولت اللہ نے اس کو دیا، جہاں منصب اللہ نے اس کو دیا، حکومت، سلطنت، سب کچھ اللہ نے اس کو دیا۔ اب اس کے ذہن میں یہ تصور پیدا ہوا کہ میرے پاس طاقتیں ہیں، میں ہر چیز کا مالک ہوں، سپاہی میرے پاس ہے، طاقت میرے پاس ہے، مال و دولت میرے پاس ہے، عقل و شعور میرے پاس ہے، تدبر و تفکر میرے پاس ہے، میں جس کے لیے چاہوں آسانیاں پیدا کر دوں، جس پہ چاہوں معاملات تنگ کر دوں، جس کو چاہوں قتل کروا دوں، جس کو چاہوں زندہ رہنے کی مہلت دے دوں، سارا کچھ تو میرے پاس ہے۔ یہ بے جان پتھر کی مورتیاں لوگ ان کو پوجتے ہیں، ان سے طاقتور تو میں ہوں، مجھے سجدہ کرنا چاہیے۔ اس نے لوگوں کو مجبور کیا، مجھے سجدہ کرو، مجھے سجدہ کرو، بے جان پتھر کی مورتیاں تمہیں کچھ نہیں دے سکتی، نہ نفع نہ نقصان، میں نفع بھی دے سکتا ہوں، نقصان بھی دے سکتا ہوں، لہذا سجدہ مجھے کیا کرو۔ تو لوگ آہستہ آہستہ مائل ہوتے گئے اس کی طرف اور اس کو سجدہ کرنے لگ گئے۔ یہ تاج شاہی پہن کر ہمیشہ اپنے تخت پہ آ کے بیٹھتا، اس کے دائیں بائیں کاہن اور نجومی ہوتے۔ ایک دن اپنے معاملات کے مطابق یہ تخت پہ آ کے بیٹھا تو ذرا افسردہ تھا۔ نجومیوں نے پوچھا کہ جناب والا کیا ہوا؟ ارے بادشاہ سلامت، او بڑے خدا کی ہوئی، اپنے آپ کو کہتا تھا نا میں بڑا خدا، کیا ہوا تجھے؟ آج پریشان نظر آ رہے ہیں۔ اچھا خدا بھی پریشان ہوتا ہے؟ اللہ پریشان نہیں ہوتا بھائی،
یہ اس کی شان کہلائے گی۔ اللہ خوش ہوتا ہے، پریشان نہیں ہوتا۔ انہوں نے کہا جی آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ کہا میں نے ایک خواب دیکھا ہے، اس خواب نے مجھے پریشان کر دیا۔ کہا کون سا خواب؟ تو اس نے کہا جی میں رات کو سویا ہوا تھا، میں نے خواب یہ دیکھا کہ میں نے ایک ستارہ دیکھا۔ وہ ستارے کی روشنی پہلے کم تھی لیکن بڑھتی 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 اتنی روشنی اس کی بڑھ گئی کہ سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی اس کے سامنے ماند پڑ گئی۔ ستارے کی روشنی زیادہ ہو گئی، سورج کی روشنی کم، چاند کی روشنی کم، ہر شے کی روشنی اس روشنی کے نیچے دب گئی۔ میں نے یہ خواب دیکھا ہے۔ نجومیوں نے آپس میں کوئی صلاح مشورہ کیا کہ اس کو کیا جواب دیا جائے، تو انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا جی اس کی تعبیر یہ ہے تمہارے خواب کی کہ تمہاری سلطنت میں اسی سال ایک بچہ پیدا ہوگا جس کے ہاتھوں تم ہلاک ہو جاؤ گے، تمہارا تخت و تاج وہ اپنے پاؤں تلے رونق ڈالے گا، بچہ پیدا ہو گئے۔ تو اس نے کہا کیا کیا جائے؟ مشورہ یہ ہوا کہ اس سال جتنے بچے پیدا ہوں سب کو مروا دیا جائے۔ اعلان کروا دیا پورے شہر بابل میں، پوری سلطنت میں جہاں جہاں تھی اعلان کروا دیا گیا، فوجیں بھیج دی گئی، جاسوس چھوڑ دیے گئے کہ کوئی بچہ دیکھو، کوئی دائی آتی جاتی دیکھو، بس دیر نہ لگاؤ، اگر لڑکا ہو تو اس کو قتل کر دو۔ ہزاروں بچوں کا اس نے قتل کروایا، ہزاروں بچوں کا۔ اور جب وہ قتل کروا رہا تھا نا، اسی وقت اللہ کی منشا ہوئی، اس کی حکمتوں کو کون جان سکتا ہے؟ مالک کی حکمتیں اسی کی حکمتیں، وہ جس کو چاہے زندگی جاوداں عطا فرما دے، جس کو چاہے بغیر کسی معاملے کے اس کو موت بھی عطا فرما دے، یہ اس کی مرضی ہے۔ وہ چاہے تو فرعون کے دربار میں موسیٰ کی پرورش کروا دے، وہ چاہے تو فرعون کے گھر موسیٰ کی پرورش کروا لے، وہ جو قتل کرنے والا ہے یہ مرضی والا ہے، مالک ہے، غنی ہے، وہ جو چاہے جیسا چاہے جب چاہے جہاں چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو اسی سال حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے۔ جب وہ بچوں کو قتل کروا رہا تھا، آپ کی والدہ مائدہ کو جب محسوس ہوا کہ بیٹے کی ولادت کا وقت آ گیا، آپ شہر سے باہر نکلی، پہاڑوں میں تشریف لے گئی، ایک غار میں تشریف لے گئی جہاں پہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ پیدا ہوئے۔ اس نے جب دیکھا کہ اللہ نے بیٹا عطا فرمایا ہے تو بڑی ہی خوش ہوئی کہ اللہ نے مجھے نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے بیٹا عطا فرمایا ہے، بڑی خوش ہوئی۔ یکدم جب خیال آیا کہ نمرود تو بچوں کو قتل کروا رہا ہے، دیر نہیں لگے گی، اس کے فوجی پہنچ جائیں گے، اس کی آرمی پہنچ جائیں گی، جاسوس پہنچ جائیں گے، تو وہ چھوڑیں گے تو نہیں، قتل کر دیں گے اس کو بھی۔ آنکھوں میں آنسو منڈ آئے، مولا تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، ہم تو اس قابل نہیں ہیں، تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، مولا تو ہی حفاظت فرما، ہم اس قابل نہیں۔ کچھ دن وہاں پہ تشریف فرما رہی، 3 دن یا 7 دن بیٹے کے ساتھ تشریف فرما رہی، پھر ایک کپڑے میں لپیٹ کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو واپس آ گئی کہ کسی کو شک نہ پڑ جائے، اللہ کے سپرد کر کے آ گئی۔ جو ہی وہاں سے آئی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جبرائیل جاؤ، وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا، اللہ نے اس کو اپنا گہرا اور گوڑا دوست بنا لیا ہے، تم جاؤ اس کے لیے انتظام کرو۔ حضرت جبرائیل امی آئے، ایک ہاتھ کا انگوٹھا بھی دوسرے ہاتھ کا انگوٹھا دونوں حضرت ابراہیم کے منہ میں دے دیے۔ یہ ہمارے بچوں میں سے کچھ انگوٹھے چوستے ہیں نا، یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت ہے۔ حضرت ابراہیم کے دونوں انگوٹھے جبرائیل امی نے آپ کے منہ میں دیا، ایک سے دودھ دوسرے سے شہد، دونوں انگوٹھوں سے جاری ہو گیا، ایک سے دودھ جاری ہو گیا، ایک سے شہد جاری ہو گیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ کچھ دنوں کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ قدم اٹھاتے ہوئے کہ پتہ نہیں میرے لحظ جگر کا کیا ہوا ہوگا، کسی جانور نے کوئی نقصان نہ پہنچایا ہو، کسی نے دیکھ نہ لیا ہو، کسی نے اٹھا نہ لیا ہو، کوئی
معاملہ نہ پیدا ہوگا، تیزی سے گئی نا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اپنی اماں جان کو دیکھ کے مسکرانے لگے، ماں نے اٹھایا سینے کے ساتھ لگایا۔ اللہ جس کی حفاظت کرے اسے کون مار سکتا ہے؟ جس کی رب حفاظت کرے۔ فرعون نمرود بڑی طاقت والا تھا، بڑی طاقت، سلطنت، حکومت، مال و دولت، جاہ، منصب، سطوت، سب کچھ اس کے پاس تھا، اور سارا زور لگانے کے باوجود ہزاروں بچوں کو قتل کروایا، لیکن پھر بھی اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر کو بدل نہ سکا، مٹا نہ سکا اللہ کی تقدیر کو۔ اللہ نے اپنے خلیل کی حفاظت فرمائی۔ دوستوں کی حفاظت کی جاتی ہے نا، حضور کے بارے میں فرمایا واللہ یعصمک من الناس، محبوب تو کیوں پریشان ہوتا ہے؟ ان لوگوں سے تیری حفاظت تیرا رب کرے گا، پریشانی والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا تذکرہ خیر، تذکرہ مبارک انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کرے۔